یہ عبادت حقوق اللہ میں عبادت آتی ہے، خیرات آتی ہے، حقوق اللہ میں حج اور عمرہ ساری عبادتیں آتی ہے. خاص طور سے حدیث شریف میں آیا کئی لوگ پیسے رکھ کر بھی حج و عمرہ نہیں کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے رجسٹر میں سے نکال کے غیر مسلموں کے رجسٹر میں نام ڈال دوں گا ان کا جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے. اللہ پاک فرمائے. باقی کے 3 کا تعلق حقوق العباد سے ہے. طالب علم پر خرچہ کرنا، رشتہ داروں پر خرچہ کرنا، اپنے امی ابا خالہ خاندان والوں، اپنے خاندان میں چھوٹا سا بیت المال بنائیے. پوری دنیا میں نہیں بنا سکتے تو خاندان میں بنائیے. ایک چھوٹا ڈبہ فکس کر دیجیے اس کو لوہے کا اچھا ڈال کے تاکہ اٹھا کے کوئی نہ لے جائے. اور سب سے کہیے جتنے بھی مالدار ہیں مہینے میں اتنا پیسہ ڈالو تاکہ خاندان میں اگر کوئی خرچ چاہیے تو اس میں سے نکال کے خرچ دیجیے. خاندان میں اگر کوئی ایمرجنسی بیمار ہو جائے تو ہر گھر میں خاندان میں ایک ڈبہ ڈال دیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے دے گا انشاءاللہ. حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر اللہ تمہیں ترقی دے گا، تمہیں نصرت دے گا، تمہیں ترقی دے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے ڈیٹیل کے بیانوں میں انشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے کا بیان ہے. میں آپ کو اہم باتیں بتا رہا ہوں. حقوق العباد میں طالب علم پہ خرچہ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچہ کرنا اور کمزور بیواؤں پر خرچہ کرنا، اپنے معاشرے کے کمزوروں پر خرچ. باقی کے 2 کا تعلق ہے پوری زندگی میں کام آئیں گے. قدر کرو، شکر ادا کرنا. شکر کا ورڈ، شکر کا مطلب قدر، انسانوں کی قدر کرو. جو آپ کے لیے راستہ بنتا ہے اس سے ترقی لینے کے بعد اس کی ناقدری مت کرو. کرو گے تو اس سے بددعا نکلے گی، کام بند ہو جائیں گے، کام رک جائیں گے. انسان کی قدر کرو گے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. جو مل گیا ہے ملنے کے بعد مالدار ٹینشن، ارے اب آپ کو تو مل گیا نا، آپ ٹینشن میں کیوں ہے؟ نہیں ملا تو ٹینشن میں کیا؟ ملنے کے بعد ٹینشن ہے. ارے مل گیا نا، آپ کو ٹینشن کیوں ہے؟ تو بولتا ختم ہو گیا تو تم شکر ادا کرو نا. شکر لئن شکرتم لازیدنکم، اور بڑھانے کا ہے. اللہ کم نہیں کرتے بول رہے، بڑھاتے بول رہے. آخری کا پوائنٹ بہت کام آئے گا، وہ ہے کتاب و سنت کی اجارہ داری. کتاب و سنت کا غلبہ اپنے اپنے خاندان میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے زندگیوں میں، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں، خواتین کی محفلوں میں، مردوں کی محفلوں میں، آفس میں، اپنے اسکول میں، ہر جگہ پر کتاب و سنت کا غلبہ ہونا چاہیے. اس گھر میں میری چلے گی، اس گھر میں میں کما رہا ہوں، اس گھر میں میں شوہر ہوں، اس گھر میں میں باپ ہوں، یہ گھر میرا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. نہ آپ کی چلے گی نہ بیوی کی چلے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55 میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے گزاریں گے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو رحمت تمہارے گھروں پر آ جائے گی. پوری زندگی پر کتاب و سنت کو غالب کرنے کی کوشش کرے ہر میدان میں. آج امت مسلمہ 1.7 بلین ہے، لیکن کتاب و سنت چھوڑ کر کوئی اماموں کے بتلائے طریقے کے مطابق، کوئی ولیوں کے بتلائے طریقے کے مطابق، کوئی علماء کے بتلائے طریقے کے مطابق اگر ایسے چلیں گے تو امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے صرف 90 سال کے اندر اتنی بڑی خلافت عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی. ایشیا، افریقہ، یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ، آج اس حصے کو جمع کریں گے تو 50 سے زیادہ کنٹریز ہوتے ہیں. اس پر عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی گدی سنبھالی کیونکہ وہ کتاب و سنت کی پابندی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات نازل ہوتے وقت پر اس زمانے میں اگر وہ تورات قائم کی، انجیل کے زمانے میں جب وہ قائم ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، اس وقت پر اگر وہ قائم کرتے اس کو، علماء نے کہا اگر آج کے دور میں اب قرآن مجید ہے، تورات اور انجیل تو بدل گئی، اب اس کو تو لا نہیں سکتے آپ. قرآن مجید موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہے، اگر اس کو قائم کریں گے تو اس آیت کی روشنی میں اللہ اوپر سے اور نیچے سے برکتیں نوازے گا گھر میں. جتنی زیادہ کتاب و سنت سے زندگی قریب رہے گی اتنی زیادہ برکت، جتنا کتاب و سنت سے دور رہے گی اتنے زیادہ نحوست. یہ ہے اصول، یہ ہے تھمرود.